کیا کسی ریاست کی اصل طاقت اس کے دارالحکومت میں بیٹھی حکومت سے نہیں بلکہ اس کے بڑے شہروں کی روزمرہ انتظامی صلاحیت سے طے ہوتی ہے؟ بہت سی ریاستیں اپنے قوانین، منصوبوں اور سرکاری اداروں پر فخر کرتی ہے، لیکن وقت کے ساتھ ان کی اصل کارکردگی کسی اور جگہ سامنے آتی ہے۔ جیسے جیسے آبادی شہروں میں جمع ہوتی ہے، معیشت شہری مراکز پر کڑی ہوتی ہے اور قومی سرگرمیوں کا بڑا حصہ چند بڑے شہروں میں مرکوز ہو جاتا ہے، ویسے ویسے شہری نظم و نسق صرف مقامی مسئلہ نہیں رہتا، یہی وہ مقام بن جاتا ہے جہاں ریاستی صلاحیت آزمائی جاتی ہے۔ اگر بڑے شہر منظم رہے تو ریاست کے ادارے مضبوط محسوس ہوتے ہیں، اور اگر یہی شہر دباؤ میں آ جائے تو قومی سطح کے ادارے بھی کمزور دکھائی دینے لگتے ہیں۔ کیا میگا سٹیز ریاستی صلاحیت کی روزانہ ہونے والی آزمائش ہے؟ کسی ریاست کا آئین شاید برسوں میں ایک بار قومی بحث کا موضوع بنے، پارلیمان میں اس پر گفتگو ہو یا عدالتی سطح پر اس کی تشریح کی جائے، لیکن ایک بڑے شہر میں ریاست کی موجودگی ہر روز محسوس کی جاتی ہے۔ صبح دفتر جانے والا شخص ٹریفک کے نظام سے گزرتا ہے، گھروں میں پانی کی فراہمی دیکھی جاتی ہے، سڑکوں کی حالت روزانہ زندگی پر اثر ڈالتی ہے، صفائی کا معیار شہری ماحول کا تعین کرتا ہے، اور عوامی ٹرانسپورٹ لاکھوں لوگوں کی نقل و حرکت کو ممکن بناتی ہے۔ یہی وہ شعبے ہے جہاں شہریوں کا ریاست کے ساتھ براہ راست رابطہ قائم ہوتا ہے۔ اگر شہری حکومت ان خدمات کو مستقل، منظم اور قابل اعتماد انداز میں فراہم کرتی رہے تو لوگوں کے ذہن میں یہ تاثر مضبوط ہوتا ہے کہ ریاست صرف قانون کی کتابوں یا سرکاری عمارتوں تک محدود نہیں بلکہ ایک فعال نظام ہے جو روزمرہ زندگی کو سہارا دے رہا ہے۔ لیکن جب یہی بنیادی خدمات دباؤ کا شکار ہونے لگے، ٹریفک معمول بن جائے، پانی کی قلت بڑھنے لگے، صفائی کا نظام کمزور پڑ جائے اور شہری مسائل مہینوں یا برسوں تک حل نہ ہو تو عوام کا اعتماد آہستہ آہستہ متاثر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ابتدا میں یہ شکایت صرف مقامی انتظامیہ تک محدود دکھائی دیتی ہے، مگر وقت کے ساتھ لوگ پوری سرکاری ڈھانچے کی صلاحیت پر سوال اٹھانے لگتے ہیں۔ یہی مسلسل دباؤ اداروں کی ساکھ کو کمزور کرتا ہے، اور چند برس بعد مسئلہ صرف ایک شہر کے انتظام کا نہیں رہتا بلکہ پوری ریاست کی کارکردگی اور انتظامی صلاحیت کے بارے میں سنجیدہ سوالات پیدا ہونے لگتے ہیں۔ کیا آبادی کا دباؤ اداروں کی اصل طاقت ظاہر کر دیتا ہے؟ میگا سٹیز کی ایک بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ وہ مسلسل پھیلتی رہتی ہے۔ جیسے جیسے معیشت کے بڑے مواقع چند شہری مراکز میں جمع ہوتے ہیں، ویسے ویسے ملک کے مختلف حصوں سے لوگ بہتر روزگار، اعلیٰ تعلیم، صحت کی سہولتوں اور زیادہ آمدنی کی امید میں ان شہروں کا رخ کرتے ہیں۔ ابتدا میں یہ آبادی کا اضافہ معاشی سرگرمیوں کو بڑھاتا ہے، کاروبار کو وسعت دیتا ہے اور شہر کو مزید متحرک بناتا ہے، لیکن اس پوری عمل کا انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ شہری حکومتیں اس بڑھتی ہوئی آبادی کے لیے کتنی پہلے سے تیار کرتی ہے۔ اگر مستقبل کی منصوبہ بندی موجود ہو، زمین کے استعمال کے واضح اصول نافذ ہو، نئی رہائشی اسکیموں، سڑکوں، ٹرانسپورٹ نظام اور بنیادی سہولتوں کی توسیع بر وقت کی جائے تو آبادی میں اضافہ ایک بوجھ بننے کے بجائے ترقی کا ذریعہ بن جاتا ہے اور شہر قومی معیشت کو مزید طاقت فراہم کرنے لگتا ہے۔ لیکن جب ادارے پرانے طریقوں سے چلتے رہے اور شہری منصوبہ بندی آبادی کی رفتار کے مطابق نہ بڑھ سکے تو صورتحال آہستہ آہستہ پیچیدہ ہونے لگتی ہے۔ نئی آبادیاں تیزی سے وجود میں آتی ہے جبکہ سڑکیں، پانی، نکاسی آب اور عوامی ٹرانسپورٹ پیچھے رہ جاتے ہیں، رہائش مہنگی ہوتی جاتی ہے، سفر کا وقت بڑھتا ہے اور شہری سہولتوں پر مسلسل دباؤ جمع ہونے لگتا ہے۔ چند سال بعد یہ مسائل عارضی نہیں رہتے بلکہ ایک مستقل شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ پھر ریاست اپنی توانائی نئے مواقع پیدا کرنے کے بجائے انہی بڑھتی ہوئی شہری مسائل کو سنبھالنے میں صرف کرتی رہتی ہے، جس کے نتیجے میں طویل مدتی ترقی کی رفتار متاثر ہونے لگتی ہے۔ کیا شہری خدمات ریاست پر اعتماد کا خاموش پیمانہ بنتی ہے؟ اکثر لوگ ریاست کی طاقت یا کارکردگی کا اندازہ آئینی دفعات، سرکاری بیانات یا پالیسی دستاویزات پڑھ کر نہیں لگاتے بلکہ اپنی روزمرہ زندگی کی تجربات کی بنیادوں پر رائے قائم کرتے ہیں۔ اگر گھروں میں پانی باقاعدگی سے پہنچ رہا ہو، سڑکیں قابل استعمال ہو، کچرا وقت پر اٹھایا جاتا ہو، عوامی ٹرانسپورٹ مناسب انداز میں چل رہی ہو اور سرکاری دفاتر مقررہ وقت میں خدمات فراہم کر رہے ہو تو شہریوں کے ذہن میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ ادارے اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں۔ اس اعتماد کی تعمیر آہستہ آہستہ ہوتی ہے، لیکن یہی اعتماد ریاستی صلاحیت کی سب سے اہم بنیاد بن جاتا ہے کیونکہ لوگ نظام پر بھروسہ کرنا سیکھتے ہیں اور اسے اپنی زندگی کا قابل اعتماد حصہ سمجھتے ہیں۔ اس کے برعکس جب بنیادی خدمات غیر یقینی ہو جائے، پانی کی فراہمی میں بار بار خلل آئے، سڑکوں کی حالت خراب ہو یا معمولی کاموں کے لیے بھی شہریوں کو طویل انتظار کرنا پڑے تو لوگ متبادل انتظامات تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ نجی پانی، نجی سیکیورٹی اور دیگر غیر رسمی نظام پھیلنے لگتے ہیں۔ بظاہر یہ مسائل وقتی حل فراہم کرتے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ریاست کا کردار کمزور محسوس ہونے لگتا ہے۔ نتیجتاً شہریوں اور سرکاری اداروں کے درمیان اعتماد کا فاصلہ بڑھتا جاتا ہے اور یہی فاصلہ طویل مدت میں ریاستی نظم و نسق کے لیے ایک مستقل چیلنج بن جاتا ہے۔
کیا معاشی طاقت کا مرکز بننے والے شہر ریاست کو مضبوط بھی کر سکتے ہیں اور کمزور بھی؟ میگا سٹیز صرف آبادی کے بڑے مراکز نہیں ہوتے، بلکہ اکثر پوری ملک کی معاشی سرگرمیوں کا محور بن جاتی ہے۔ بڑے کاروبار، مالی ادارے، صنعتی مراکز، تجارتی منڈیاں اور جدید خدمات زیادہ تر انہی شہروں میں جمع ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے قومی پیداوار اور مالی سرگرمیوں کا ایک بڑا حصہ چند شہری علاقوں سے وابستہ ہو جاتا ہے۔ جب شہری نظم و نسق مؤثر انداز میں کام کر رہا ہو، سڑکوں اور ٹرانسپورٹ کا نظام روانی سے چل رہا ہو، بجلی اور دیگر بنیادی سہولتیں قابل اعتماد ہو اور کاروباری سرگرمیوں کے لیے ضروری ماحول موجود ہو، تو سرمایہ کاری میں اضافہ ہوتا ہے، نئے کاروبار قائم ہوتے ہیں، روزگار کے مواقع بڑھتے ہیں اور ریاست کو ٹیکس اور دیگر ذرائع سے زیادہ مالی وسائل حاصل ہوتے ہیں۔ یہی وسائل بعد میں قومی منصوبوں، عوامی خدمات اور ادارہ جاتی ترقی کو مضبوط بنانے میں مدد دیتے ہیں۔ لیکن جب شہری منصوبہ بندی کمزور پڑ جائے اور بنیادی ڈھانچہ شہر کی بڑھتی ہوئی ضروریات کے مطابق ترقی نہ کر سکے، تو صورتحال بدلنے لگتی ہے۔ ٹریفک جام معمول بن جاتے ہیں، سامان کی نقل و حمل سست ہو جاتی ہے اور کاروباری سرگرمیوں کی لاگت بڑھنے لگتی ہے۔ کارکنوں کا وقت ضائع ہوتا ہے، پیداواری صلاحیت متاثر ہوتی ہے اور سرمایہ کار نئے مواقع تلاش کرنے لگتے ہیں۔ نتیجتاً وہی شہر جو قومی معیشت کی طاقت بن سکتا تھا، آہستہ آہستہ معاشی رکاوٹ میں تبدیل ہونے لگتا ہے اور ریاست اپنی ممکنہ معاشی صلاحیت سے کم فائدہ حاصل کر پاتی ہے۔ کیا میگا سٹیز بیوروکریسی کی اصل کارکردگی سامنے لے آتی ہے؟ کاغذ پر موجود قوانین، پالیسیوں اور سرکاری منصوبوں کو دیکھ کر کسی نظام کو مؤثر سمجھنا آسان ہوتا ہے، لیکن ان کی اصل کامیابی یا ناکامی کا اندازہ عملی نتائج سے لگایا جاتا ہے، اور یہ نتائج سب سے واضح انداز میں بڑے شہروں میں نظر آتے ہیں۔ ایک میگا سٹی کو مؤثر طریقے سے چلانا صرف ایک ادارے یا ایک محکمے کی ذمہ داری نہیں ہوتی، بلکہ اس کے لیے ٹرانسپورٹ، پانی، صفائی، تعمیرات، ہنگامی خدمات، شہری منصوبہ بندی اور دیگر کئی شعبوں کے درمیان مسلسل ہم آہنگی ضروری ہوتی ہے۔ اس پورے نظام کو درست معلومات، بر وقت فیصلوں اور واضح ذمہ داریوں کے ساتھ چلانا پڑتا ہے، تاکہ روزانہ پیدا ہونے والے مسائل فوری طور پر حل کیے جا سکے اور شہری زندگی متاثر نہ ہو۔ اگر بیوروکریسی کے مختلف حصے ایک مشترکہ سمت میں کام کرے، معلومات کا تبادلہ مؤثر ہو اور فیصلوں پر عمل درآمد تیزی سے ہو، تو بڑے سے بڑا شہری دباؤ بھی قابل انتظام رہتا ہے۔ لیکن جب ادارے ایک دوسرے سے الگ ہو جائے، رابطے کمزور پڑ جائے یا ذمہ داریوں میں ابہام پیدا ہو جائے، تو معمولی نوعیت کے مسائل بھی پیچیدہ شکل اختیار کرنے لگتے ہیں۔ ایک شعبے کی تاخیر دوسرے شعبے کو متاثر کرتی ہے اور مسائل کا دائرہ وسیع ہوتا جاتا ہے۔ وقت کے ساتھ یہی انتظامی کمزوریاں پوری سرکاری ڈھانچے کی رفتار کو سست کر دیتی ہے، جس کے نتیجے میں ریاست کے لیے مؤثر حکمرانی برقرار رکھنا پہلے سے زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ کیا غیر منصوبہ بند شہری پھیلاؤ ریاستی کنٹرول کو آہستہ آہستہ کم کرتا ہے؟ جب کسی شہر کی آبادی اور جغرافیائی حدود منصوبہ بندی کی رفتار سے زیادہ تیزی سے بڑھنے لگتی ہے، تو شہری نظم و نسق کے لیے نئے چیلنجز پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ نئی رہائشی بستیاں، تجارتی علاقے اور غیر رسمی آبادیاں تیزی سے وجود میں آتے ہیں، لیکن اکثر ان کے لیے ضروری بنیادی ڈھانچہ بر وقت تیار نہیں ہو پاتا۔ سڑکوں کی تعمیر بعد میں ہوتی ہے، پانی اور نکاسی آب کے نظام کو بعد میں وسعت دی جاتی ہے، اور صحت، تعلیم یا دیگر شہری خدمات بھی کافی وقت گزرنے کے بعد فراہم کی جاتی ہے۔ اس صورتحال میں شہری ترقی اور سرکاری انتظام ایک ہی رفتار سے آگے نہیں بڑھتے، بلکہ ان کے درمیان ایک خلا پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، جو وقت کے ساتھ مزید وسیع ہو سکتا ہے۔ ابتدا میں یہ فرق محدود نظر آتا ہے، لیکن جیسے جیسے شہر مزید پھیلتا ہے، ویسے ویسے انتظامی ذمہ داریاں بھی بڑھتی جاتی ہے۔ ہر سال نئے علاقے سڑکوں، صفائی، ٹرانسپورٹ، پانی اور دیگر سہولتوں کا مطالبہ کرتے ہیں، جبکہ سرکاری وسائل اور انتظامی صلاحیت ہمیشہ اسی رفتار سے نہیں بڑھ پاتے۔ نتیجتاً ریاست مسلسل نئے مسائل کے جواب میں اقدامات کرتی رہتی ہے، بجائے اس کے کہ وہ شہری ترقی کی سمت خود طے کرے۔ اگر یہ صورتحال طویل عرصے تک برقرار رہے، تو چند دہائی بعد شہری پھیلاؤ اور انتظامی صلاحیت کے درمیان فرق اتنا بڑھ سکتا ہے کہ ریاست اپنی ہی شہری حدود میں مکمل نظم و ضبط اور مؤثر خدمات کی فراہمی برقرار رکھنے میں مشکلات محسوس کرنے لگتی ہے۔ کیا بحرانوں کے وقت میگا سٹیز ریاستی مضبوطی کا فیصلہ کرتی ہے؟ قدرتی آفات، معاشی جھٹکے یا صحت سے متعلق بڑے بحران کسی بھی ریاست کے لیے ایک امتحان ہوتے ہیں، لیکن ان کے اثرات سب سے زیادہ بڑے شہروں میں محسوس کیے جاتے ہیں، کیونکہ آبادی، کاروباری سرگرمیاں اور بنیادی خدمات ایک ہی جگہ بڑی تعداد میں موجود ہوتی ہے۔ جب لاکھوں افراد ایک محدود شہری علاقے میں رہتے ہو، تو معمولی حل بھی تیزی سے بڑے مسئلے میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ ایسے حالات میں صرف وسائل کا موجود ہونا کافی نہیں ہوتا، بلکہ اصل اہمیت اس بات کی ہوتی ہے کہ شہری حکومتیں معلومات کتنی تیزی سے جمع کر سکتی ہے
ہے، حالات کا درست اندازہ لگا سکتی ہے اور مختلف اداروں کو ایک مربوط نظام کے تحت متحرک کر سکتی ہے۔ اگر یہ صلاحیت موجود ہو تو بحران کے اثرات محدود رہ سکتے ہیں اور معمولاتی زندگی نسبتاً جلد بحال ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر شہری نظام پہلے ہی ٹریفک، بنیادی سہولتوں کی کمی، کمزور رابطوں یا انتظامی مسائل کے دباؤ کا شکار ہو تو ہنگامی صورتحال ان کمزوریوں کو مزید نمایاں کر دیتی ہے۔ وسائل کی تقسیم سست پڑ جاتی ہے، فیصلوں میں تاخیر پیدا ہوتی ہے اور مختلف اداروں کے درمیان ہم آہنگی متاثر ہونے لگتی ہے۔ نتیجتاً ایک ایسا بحران جو مؤثر انتظام کے ذریعے محدود رہ سکتا تھا، کئی زیادہ پیچیدہ شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اسی لیے مضبوط ریاستیں صرف بحران آنے پر رد عمل نہیں دیتے، بلکہ برسوں پہلے اپنے شہری اداروں، بنیادی ڈھانچے اور انتظامی نظام کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ غیر معمولی حالات میں بھی مؤثر انداز میں کام جاری رکھ سکے۔ کیا مستقبل کی ریاستیں دراصل اپنے بڑے شہروں کی کارکردگی پر کڑی ہوں گی؟ آنے والی دہائیوں میں دنیا کے بیشتر ممالک میں آبادی، معاشی سرگرمیوں اور جدید ٹیکنالوجی کا مزید بڑا حصہ شہری مراکز میں جمع ہونے کا امکان ہے۔ روزگار کے مواقع، مالیاتی خدمات، صنعتی سرگرمیاں، تعلیمی ادارے اور جدید ڈیجیٹل نظام پہلے ہی زیادہ تر شہروں میں مرتکز ہو چکے ہیں اور وقت کے ساتھ یہ رجحان مزید مضبوط ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاستی صلاحیت کا سب سے اہم امتحان بھی انہی شہری مراکز میں ہوگا، جہاں لاکھوں بلکہ کروڑوں افراد روزانہ سرکاری نظام کے ساتھ براہ راست رابطے میں رہتے ہیں۔ اگر شہری حکومتیں بروقت فیصلہ سازی، مؤثر منصوبہ بندی اور قابل اعتماد خدمات کی فراہمی برقرار رکھنے میں کامیاب رہے تو ریاست کے ادارے مضبوط، منظم اور قابل اعتماد دکھائی دیں گے، جس سے عوامی اعتماد اور معاشی استحکام دونوں کو تقویت ملے گی۔ لیکن اگر میگا سٹیز مسلسل آبادی کے دباؤ، بنیادی ڈھانچے کی کمی، انتظامی بے ترتیبی اور کمزور حکمرانی کا شکار رہے تو قومی سطح پر بنائی جانے والی بہترین پالیسیاں بھی مطلوبہ نتائج پیدا نہیں کر سکیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ کسی بھی پالیسی کی کامیابی کا فیصلہ آخرکار اسی جگہ ہوتا ہے جہاں اسے عملی شکل دی جاتی ہے۔ اسی لیے ریاستی صلاحیت کو سمجھنے کے لیے صرف مرکزی حکومت یا قومی اداروں کو دیکھنا کافی نہیں۔ اصل تصویر بڑے شہروں میں نظر آتی ہے، جہاں ریاست کی منصوبہ بندی، بیوروکریسی، مالی وسائل اور عوامی اعتماد ایک ساتھ آزمائے جاتے ہیں، اور یہی آزمائش طے کرتی ہے کہ آنے والے برسوں میں ریاست مضبوط ہوگی یا مسلسل انتظامی دباؤ کا سامنا کرے گی۔